पाक नाज़रीन, एक बार फिर से हरी मिर्चे में आप सबका खुश आमदीद। जी शकील, हम थर्ड अंपायर के पास से वापस आ गए हैं। क्या ख्याल है आप दोनों का? अपना जाहिद भाई और सलमान भाई, मेहमान बुला लिए जाए। ख़वातीन हज़रात, अब हमारे इस वक्त में वक्त हो गया है मेहमान का, और आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। सियासत की दुनिया में एक मुतबर और मुस्तनद नाम, हमेशा सच बोलते हैं और बोल्ड, बहुत ही खुले दिल से बोलते हैं और डरते नहीं हैं, बहुत ही निडर और दिलेर हैं। तशरीफ लाते आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाकर घर बैठ के तालियां बजाइए और ऑडियंस बजाइए शेख रशीद साहब की बहुत सारी तालियां। जी सर, खुश आमदीद हरी मिर्चें में। हमारे शो का नाम हरी मिर्चें, लेकिन हम मिर्चों वाली कोई बात नहीं करते हैं। हमारे मिर्चों में मिठास है। ये पहली मिर्चें, ये चाइना की मिर्चें हैं। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने शायरों से कहेंगे कि उन्हें वेलकम करें। हमारा ताल्लुक़ शेख साहब से माशाल्लाह कई हवालों से है, बहुत पुराना। तो इस हवाले से मैं आज एक हवाला नया बना है। दोस्तों, तुमने सुनी आज ये दुनिया की न्यूज़, नहीं सुन पाए तो मैं तुमको ये देता हूँ नवीद। वाह। दोस्तों, तुमने सुनी आज ये दुनिया की न्यूज़, नहीं सुन पाए तो मैं तुमको ये देता हूँ नवीद। आज मौजू इलेक्शन है हरी मिर्चें में, आज मौजू इलेक्शन है हरी मिर्चें का, बन के मेहमान है यहाँ आए हुए शेख रशीद, बन के मेहमान है यहाँ आए हुए शेख रशीद। मरहबा कहते हैं लाहौर में पिंडी के सपूत, मरहबा कहते हैं लाहौर में पिंडी के सपूत, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद, आपके आने से दुनिया का बड़ा रंग मजीद। थैंक यू शेख रशीद। सर, आपका ताल्लुक रेलवे से रहा है बहुत, और अब जो रेलवे के हालात हैं, मेरे ख्याल में रेल जो है बाकायदा अब गायब होनी शुरू होगा, ऐसा लगता है कि है ही नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या हम फिर कर सकेंगे, ट्रेनें चल सकेंगी उस तरह से जिस तरह चलती थी? चल सकती हैं अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, कोई करना चाहता हो, और कमीशन खाने या मारने का शौक़ ना हो, और लोगों का दर्द हो, सिर्फ किराया बढ़ाना ही एक हल ना हो। और रेलवे में बड़ी डेप्थ है। रेलवे अंग्रेज़, आपने ठीक कहा, हमारा मैदा बहुत बड़ा है। कोई 8,500-9 हज़ार किलोमीटर वो पटड़ी छोड़ के गया था, 7,500 किलोमीटर रह गई। 1,000 किलोमीटर पटड़ी हम खा गए हैं 60 सालों में। मैदा हमारा बड़ा मजबूत है। क्या मतलब कौन सी वो जो हाजमे की जो दवाई होती है, हमें भी बता दें वो सियासतदान। ये बड़े लोगों के पास है, गरीब को ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए, वरना आपको 10 लग जाएंगे। ये बात तुम कुछ कहना चाहोगी? शकील, एक कायदे पे एक सवाल करूंगी कि जो मुस्लिम लीग में एक कायदा आ गया है, कभी नून काफ ऐन, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, आप इसको हमें समझा दें जरा प्लीज। बस एक तो बड़े लोगों वाला कायदा है, अच्छा, जो ABC वाला है, जिसमें बड़े नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा वलवला और दबदबा है। एक अलफ अनार और बे बकरी वाला जो हमारी मुस्लिम लीग है, वो तो समझ आता है मुझे। जी, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये अलफ अनार और ABC का कोई बामी जंक्शन कहीं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो अलफ अनार वाले, ए एप्पल वाले और अलफ अनार वाले दोनों ही धक्के खाएंगे। नहीं, वो ये AB वाला आपका क्या मुराद है कि ये कायदे जो AB वाले ये अमेरिका से है? नहीं, अमेरिका के आए तो नहीं है उसके। अब अमेरिका खुद नहीं, अमेरिका का असर ही इतना है कि हज़ारों मील से भी वो असर करता है, सेटेलाइट के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस एजेंट। सो बाज़ एजेंट नहीं होते, इन्फ्लुएंस एजेंट होते हैं। ये इन्फ्लुएंस एजेंट है। ये जो कायदा है ना, फिर भी गनीमत है। ये कायदा ना हो तो अलकायदा वाले आ जाएं, अल्लाह उससे बचाए। हमारे लीडरान कौमी कहलाते हैं अपना को, कौमी लीडरान। आज नहीं लगता कि हम कौम की बात नहीं करते हैं, सूबों की बात कर रहे होते हैं। जो जहां का लीडर है वो अपने सूबे की बात कर रहा है। अगर सूबे की भी गायब हो गई है, अगर सूबे की भी करे तो चलो, थोड़ा बड़ा उसका विजन है। यहाँ तो जात की बात कर रहे हैं। मेरी औलाद निकल के अब जात में आ गए, मेरी खाला का बेटा। हम तो कह रहे हैं कि ये खानदानों की सियासत है, नस्ल दर नस्ल।
اور اگلی اولاد بھی ان کی کرپٹ ہے. یہ ہوتا نا کہ چلو یار اس کے بعد کوئی نیک سیرت اور بڑے غریب پرور اور درد رکھنے والے. اب دیکھیں گے جلد کیسز کھلیں گے, ان کے ساری اولاد بھی کیسز میں آئے گی, کیونکہ ان کو ایک ہی کام آتا ہے. اور جس کو جتنی کرپشن آتی ہے پاکستان میں, اگر کسی نے کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ہو اور اگر اس کا تعلق ملتان سے ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت یہاں نوکریاں اویلیبل ہیں. پھر بات آ گئی شکیل صاحب, ایک سوال میں نے بھی پوچھنا ہے. پوچھ لیجئے آپ. یہ کسی سے نہیں ڈرتے, یہ ہمیشہ کہتے میں کسی سے نہیں ڈرتا, یہ شادی سے کیوں ڈرتے؟ وہ یار سوال ہے, وہ آپ نہ کیجیے گا. میں چلیے وہ لگا تو پوچھ لیتا. آج ان سے یہ پوچھے شادی سے کیوں ڈرتے؟ ہندوستان میں سلمان خان نے ٹینشن دی ہوئی ہے پورے ہندوستان کو, آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ سلمان خان بھی آپ سے لگتا ہے انسپائر ہو گیا. نہیں, ہم سے وہ بھی وعدے کر کر کے وہ نہیں کر رہا ہے شادی. وہاں کی قوم پوری ٹینشن میں, یہ کب کرے گا؟ نہیں, آپ کب کریں گے سر؟ دیکھیں شاید بعض لوگوں کی کامیابی کا راز ہی یہ ہو, سلمان خان کا بھی یہ ہو کہ اس نے شادی نہیں کی, ورنہ وہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے اس سکرین سے. تو آپ اس بات پہ وہ نہیں متفق کہ کسی کامیاب آدمی کے کامیابی میں آپ پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ایسے ہی پرانے رضیہ بٹ کا ناول ہے یہ. رضیہ بٹ کا ناول, ہاں میں سمجھتا ہوں, کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, بربادی میں کئی عورتوں کا ہوتا ہے. یہاں ایک کے پیچھے کئی عورتیں ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں بنا. ایک عورت تو ایک عورت ہے, لوگوں نے کئی جن کی سپورٹ میں ان کا کچھ نہیں بن رہا. سو یہ کہنا کہ کسی عورت, آپ بھی کہہ دیجئے چلے 2-4 سال میں کر لوں گا. اس سے پہلے زیادہ عورتوں کی بات ہو, میں آپ سے ذرا ایک اور سوال کر لوں. آپ سے ماشاءاللہ اور بھی بہت سے لوگ انسپائر ہوں گے. سیاست میں آپ کس سے انسپائر ہیں؟ سیاست میں جس آدمی سے انسپائر ہوا تھا اس کا سیاست میں کوئی نام نہیں ہے. وہ لوگوں نے اس کو بہت اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. وہ گجرات کے ایک گاؤں سے خاکسار لیڈر تھا, میرے ساتھ نظام مصطفیٰ کی جیل میں, شاہ پور جیل میں تھا. سو میں نے اس کی زندگی, اس کا جیل کاٹنے کا انداز جب دیکھا تو نہ صرف ان سے انسپائر ہوا, بلکہ میں 15-20 دن گزر گئے تو میں گھر میں تھا. میں نے جیل میں فون کیا تو پتہ لگا رحمت صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. میں نے کہا ابھی سارے چھوٹ گئے, وہ کیوں نہیں چھوٹ کے آئے؟ انہوں نے کہا کہ جیل رولز کے تحت ابھی میرے گھر والوں کو اطلاع نہیں گئی کہ میری رہائی کے آرڈر ہے, اور مجھے ٹیلی گرام سے میرا نہیں ملا ٹکٹ بھی, اسی لیے میں ابھی جیل میں ہوں. میں نے سپرینٹینڈنٹ کو کہا ان کو رہا کرو. سو جن لوگوں سے میں انسپائر ہوا ان لوگوں کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا پاکستان. 1-2 اور حضرات تھے, وہ بڑے نامور تھے, اب میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن لوگوں نے ان کو کوئی کندھوں پہ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ غریب تھے, ان کے پاس حرام کی کمائی نہیں تھی. تو جس کے پاس حرام کی کمائی ہو, لوٹ مار کا سما ہو, اور سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں, کیونکہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے, اور یہ نہیں جلد بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری دولت ہماری ہے جو اس نے بنائی ہوئی ہے. دولت تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کے لیے سیاست ہو رہی ہے؟ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, لیکن موقع بھی کوئی نہیں چھوڑتے. تو سر ان کو نہیں پتا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتے؟ یہ سب کو پتا ہے, لیکن مرنا کسی کو یاد نہیں رہتا تا وقت کہ وہ مر نہ جائے. کیا اسٹیل کے بنے ہوئے یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں؟ فاؤنڈری سے تو نکلے ہیں, اسٹیل کے بنے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتا. اچھا, بہت مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یا نون لیگ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں؟ دونوں ہی میرا خیال ہے. وہ کیا کہتے ہیں, غرور حسن انہیں, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. واہ واہ واہ. تو شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب موجودہ سیاسی قیادت ہے, اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس بمر سے ہمیں نکالے گا؟ کہنا تو نہیں چاہیے, کوئی اتنے شاید بہت اچھے لوگ بھی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک روز بروز دلدل میں جا رہا ہے. ان میں اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, وین نہیں ہے. یہ باتیں ضرور کرتے ہیں, دے آر ناٹ وٹ دے آر, یہ وہ نہیں ہے جو ہیں, یہ جو ان کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے. عمران خان کے بارے میں آپ از اے نائس مین, لیکن قوم مانے تو صحیح. ان کا ابھی اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ بہت وسیع نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کو ٹائم لگے گا میرا خیال میں, بہت 18 سال تو ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنا لگے گا. اب میرا خیال ہے 18 سال بڑے ہوتے ہیں سیاست میں. اچھا 18 سال آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ان کو میرا خیال ہے ایک دفعہ آزمانا تو چاہیے. قوم آزما کے کہاں آ گئی ہے, مجھے بھی آزما لو پھر. ان کو نہ آزمائیں. نہیں, اب آپ ہی کی باری ہے انشاءاللہ. یہی تو ہاں میری باری, میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی نوٹس لے لیا میں نے, اور میں نے نوٹس دے دیا. 2 باتیں کرنی ہوتی ہیں, نوٹس لے لیا اور نوٹس دے دیا. 2 باتوں پہ پاکستان چل رہا ہے, اور عوام سمجھ رہی ہے واقعی نوٹس. یہ پتہ نہیں یہ نوٹس کون سی ہوتی ہے سر؟ وہ ان کا بعض کا تو ان کا سائیکلو سٹائل بیان تیار ہوتا ہے نا, جیسے کوئی خدا نہ خواستہ مر جائے, حادثہ ہو جائے, دھماکہ ہو جائے.
ہمارے لیڈروں نے مذمت کمپیوٹر پہ فیڈ کیا ہوا ہے, وہ ان کا کمپیوٹر آپریٹر ایک دم فیکس وہ آف لوڈ کر دیتا ہے, سب ٹی وی چینلوں پہ میسج چلا جاتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون مر گیا. باٹا ریٹ ہے, 5 لاکھ روپے کا اعلان ہو جائے گا, 5 لاکھ روپے مرنے والے کو. ملتے ہیں یہ پیسے؟ نہیں لاؤ, اب تو لیٹ ہی ملتے ہیں, پہلے تو مل جاتے تھے. جس کو مرنے کا شوق ہو اس کے لیے 5 لاکھ روپے 3-4 مہینے میں, اگر ٹی وی چینل پہ آ جائے تو 2 مہینے میں, اگر نہ آئے اس کا ذکر تو 4-5 مہینے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ کر تو رہی ہے جتنا اس نے کرنا ہے, اس سے زیادہ کیا. میڈیا جو ہے وہ میڈیا سے بہت سارے آگے لوگوں کو جلوس تو نہیں نکال سکتی باہر. لوگوں کو شکایت تو ہوتی ہے نا. سمجھ گیا سر, سمجھ گیا. ہم تھرڈ امپائر کے پاس جائیں گے, اس سے پہلے آپ سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. کون سی اداکارہ پسند ہے؟ سوری, اداکار. پہلے اداکار کی بات کر لیتے ہیں. اداکار دلیپ مجھے پسند ہے. دلیپ صاحب, دلیپ صاحب آف No کورس doubt. صاحب ہی کہیں جی, ایشیا کے بہت بڑے ایکٹر. لیجنڈ. بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا فنکار ہے. اور یہاں پہ عمر شریف ہے, کیفی صاحب ہے, علاؤدین صاحب تھے, اچھے فنکار. اداکارہ کون سی پسند ہے؟ اداکارہ کو رہنے دیں, پھڈا ہو جائے گا. چلے جاتے ہیں بھائی, جاتے ہیں. اداکارہ کا پھڈا ہو جائے گا, لیکن اس پھڈے کو ہم جاری کریں گے. اب چلتے ہیں تھرڈ امپائر کے پاس. جب واپس آئیں گے تو میں پوچھ کے دم لوں گا کون سی پسند ہے. تو چلیے چلتے ہیں تھرڈ امپائر کے پاس.